أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو
مجاہد مسلمان کی شان دیکھو، وہ فیروز لوٹے تو غازی کا غازی، وگرنہ شہادت سے ہو سرفرازی۔ وہ عابد وہ زاہد وہ سچا نمازی، نمایاں ہے کردار میں پاک بازی۔ وہ اٹھے تو ہر سمت سکہ بٹھا دے، وہ بیٹھے تو ہر سو قیامت اٹھا دے۔ وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو۔ وہ پنجا کے تختہ الٹ جائے جس سے، وہ پاؤں کے پتھر بھی پھٹ جائے جس سے، وہ بازو کے تلوار کٹ جائے جس سے، وہ سینہ کے گولی اچٹ جائے جس سے، مگر دل میں طاقت کی رحمت کی موجیں مسلمان رکھتا ہے ایسی بھی فوجیں۔ وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب کو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو جہاد کرنے والا نبی بنا کر بھی بھیجا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کتنے غزوات لڑے ہیں، کتنا جہاد کیا ہے۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے جہاد نہ کیا۔ ان کی زندگیاں جہاد کے نام پہ وقف تھیں، بلکہ ان کا یہ نعرہ تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے 7ویں ہجری میں پیغمبر علیہ السلام نے جب دنیا کفر کو خطوط لکھے، ان کو خط جاری کیے، اسلام لانے کی دعوت دی، تو ایران کا ایک بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس بدبخت نے میرے محبوب کے خط کو پھاڑ کر اپنے قدموں میں پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو میرے محبوب نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ، جس طرح اس بد نصیب نے، بدبخت نے، اس گستاخ نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ تو اس کی ساری سلطنت کو پھاڑ دے۔ محبوب کی زبان سے الفاظ نکلے، عرشوں پہ قبولیت ہو گئی، اور اس بدبخت نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے فوجی روانہ کیے ایک گورنر کی معیت میں کہ جاؤ، جس نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے مجھے، میں بادشاہ ہوں اور اس کی اتنی جرت کہ وہ مجھے خط لکھے اور اپنا کلمہ پڑھنے کی مجھے دعوت دے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ معاذ اللہ۔
تو فوجی روانہ ہوئے، مدینے میں پہنچے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تم تھک گئے ہوں گے، اتنا لمبا اپنے سفر کیا ہے، ایسے کرو آپ آرام کرو، کل آنا، کل بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے ہم اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق آپ کو گرفتار کر کے ایران لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی بات میں نے سن لی ہے، کل آنا، کل دوبارہ بات ہوگی۔ وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، دوسرا دن ہوا، وہ آئے، آسمانوں سے جبرائیل بھی اتر آئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ پہلے پتہ کرو آپ کا بادشاہ تو کب کا مر گیا، ختم ہو گیا، اس کی سلطنت، اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دور سے اتنی جلدی آپ کو پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا یہ پیغام لانے والا آسمانوں سے جبرائیل ہے۔ وہ اسی طرح واپس لوٹ گئے، واپس چلے گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے ان کو ایک پیغام دیا، ان کو ایک آپ نے فرمان جاری کیا، فرمایا کہ تم مجھے لینے آئے ہو مدینے میں ایران سے چل کر، میری بات یاد رکھنا، جس بادشاہ کے، جس سلطنت کے تم سپاہی ہو، تم فوجی ہو، اس سلطنت کو میرے یہ مجاہد ان قریب روند ڈالیں گے، تباہ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ آج کے بعد تم نہیں آؤ گے، ہم تمہارے اوپر چڑھ کر حملہ کریں گے، ہم آئیں گے تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے۔ بس وہ دن تھا، اس کے بعد پھر میرے نبی کے صحابہ نے میرے پیغمبر کے حکم سے جہاد کے علم کو تھام کر پھر وہ نکلے، انہوں نے روم کی سلطنت کو، ایرانیوں کو اور سارے اس خطے کو نیست و نابود کر دیا، اور اسلام کا پرچم ان کے قلعوں کے اوپر لہرا دیا۔ جب وہ نکلے جہاد کا علم تھام کر، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نکلنے کے انداز کو اور ان کے جہاد کرنے کے انداز کو عرشوں پہ بیٹھ کر اس طرح محبت اور مقبولیت کی نظر سے دیکھا، قرآن بنا کے اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کے سینے سے نازل فرما دیا۔ جب وہ اللہ والے گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بیٹھ کر، ہاتھوں میں تلواریں لے کر، جہاد کے علم کو تھام کر نکلے، پھر ان کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں سب کو عبور کرتے چلے گئے۔ مدینے کی سرحدوں سے جب وہ نکلے، ان کے سامنے بڑے بڑے تاج آئے، بڑے بڑے تاجوں کو انہوں نے اپنے پاؤں میں کچل دیا، بڑے بڑے تختوں کو الٹا دیا، بڑی بڑی سلطنوں کو نیست و نابود کر کے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بڑی بڑی سلطنیں ان کے قدموں سے لپٹ کر روتی رہی۔ پھر ویسے نکلے مدینے کی سرحدوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے افریقہ کے صحراؤں کو عبور کیا، افریقہ کے جنگلوں کو عبور کیا۔ حضرات میرے پاک نبی کے صحابہ جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ایسے نکلے، ایسے نکلے، گمنام رستوں میں ان کی قبریں بن گئیں۔ 1,24,000 کم و بیش میرے پاک نبی کے صحابہ، ان کی قبریں مدینے میں بہت کم ملیں گی۔ گمنام وادیوں میں، گمنام رستوں میں ان کی قبریں بن گئیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک نبی کا صحابی، 84 سال عمر ہو گئی، 84 سال بڑھاپا چھا گیا، کس دنیا میں جنگ جاری ہے، کہنے لگے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ ساتھیوں نے کہا تم بیمار ہو، بخار ہے، بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے،
اللہ کی طرف سے تمہارے پاس عذر موجود ہے، تم معذور ہو، بیمار ہو، گھر بیٹھ جاؤ، آرام کرو، ہم جہاد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے نہیں نہیں، یہ جان میں نے اللہ کے نام لگائی ہے، بخار مجھے روک نہیں سکتا، بخار ہونے کے باوجود، بڑھاپا ہونے کے باوجود حضرت ابو ایوب انصاری نکلے، رستے میں وفات ہو گئی، رستے میں فوت ہو گئے، دوستوں نے رستے میں دفن کر دیا۔ وہ اس طرح نکلے، بڑھاپا بھی رکاوٹ نہ بن سکا ان کے رستے میں، بخار رکاوٹ نہ بن سکا ان کے رستے میں، بیماریاں رکاوٹ نہ بن سکی، جہاد کے پرچم کو تھامے ہوئے اللہ کے رستے میں لڑتے گئے، جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اللہ کی زمین ختم ہو گئی، جب خشکی ختم ہو گئی انہوں نے اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، افریقہ کے جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے، افریقہ کے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر وہ پوری دنیا میں پہنچے، وہ پوری دنیا پہ چھا گئے۔ حضرات میں نے تو یہ پڑھا ہے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے جنگلوں میں جا پہنچے، صحراؤں کو عبور کرتے کرتے جنگلوں میں جا کر ڈیرا لگا لیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے لگے، مدینہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہم مدینے تو آ جا نہیں سکتے، اگر ہم اللہ کے رستے میں نکلے ہیں کیوں نہ ہو ہم اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے نکلے ہیں، ہم ادھر ہی اپنا مسکن بنا لیں، ادھر ایک بہت بڑی چھونی بنا لیں، ادھر ہی اپنے گھر بنا لیں۔ ساتھیوں نے کہا یہ افریقہ کے جنگلات ہیں، یہاں بڑے بڑے جانور، زہریلے جانور، یہاں بڑے بڑے درندے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، دشمنوں سے تو خطرہ نہیں، جانوروں سے خطرہ ہے، یہ نہ ہو ہم رات کو سو جائیں درندے ہم پہ حملہ کر دیں۔ حضرات اس وقت جو کمانڈر تھے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک اونچے ٹیلے پر چلے گئے، اونچے ٹیلے پر پہنچ کر حضرات انہوں نے اعلان کیا، او جنگل کے جانوروں بات سنو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا کلمہ پتھر بھی پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم نے ادھر جنگل میں اپنا گھر بنانا ہے، اپنی چھونی بنانی ہے، ہمیں جہاں جگہ چاہیے۔ حضرات جب انہوں نے اعلان کیا، اللہ کی قسم ہے جنگل کے جانوروں نے اعلان سنا، ایک دن اعلان کیا، دوسرے دن اعلان کیا، تیسرے دن کیا منظر دیکھا، جنگل کے جانوروں نے اپنے منہ میں اپنے بچے اٹھائے اور جنگل کو چھوڑ کر دوسری سائیڈ پہ چلے جا رہے گئے، ان کو جنگلوں نے رستے دیے، جانوروں نے رستے دیے، دریاؤں نے رستے دیے، ان کے حوصلے دیکھ کر پہاڑ شرمندہ ہو گئے، ان کے جذبوں کو کوئی ٹھنڈا نہ کر سکا، ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکا۔ ایک صحابی میرے نبی کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیعت کر لو۔ اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں، اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی،
ہوگی، بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا۔ یہ صحابی بات سن کے بول اٹھا، اللہ کے رسول باقی باتوں پر عمل کر لوں گا، دو باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ میں اتنا مالدار نہیں، جہاد نہیں کر سکتا، کیوں بھی تو جہاد کیوں نہیں کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جہاد کے میدان میں چلا جائے، دشمنوں سے جب مڈ بھیڑ ہو، دشمنوں سے جب ٹاکرا ہو، جب لڑائی اپنے عروج پر ہو، وہ بندہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، اس بندے پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس بندے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ میں اللہ کا غضب نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے میدان میں دشمنوں کو دیکھ کر، موت کو سامنے دیکھ کر میں ڈر جاؤں، میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں، اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے، اس وجہ سے میدان میں جانا نہیں چاہتا، جہاد کرنا نہیں چاہتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا او اللہ کے بندے، او میرے بھولے صحابی بات سن، اگر تو زکوٰۃ یا صدقہ ادا نہیں کرے گا اور تو جہاد بھی نہیں کرے گا، پھر جنت کیسے جائے گا؟